السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ خصوصی طور پر میں نے اپنے ذرائع سے آپ کے لیے حاصل کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بحث چھڑ گئی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ جی کون رانگ نمبر ہے، کون پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں ہے پر کام کسی اور کے لیے کر رہا ہے، کون پی ٹی آئی کے نظریے کو نقصان پہنچا رہا ہے، کون صرف پی ٹی آئی میں اس لیے ہے کہ وہ اس چیز کو انکیش کرا سکے پی ٹی آئی کی سپورٹ کو، اور پی ٹی آئی یا عمران خان کے نام پر فوائد حاصل کر سکے، جس میں کوئی ممبر قومی اسمبلی بن جائے، کوئی ممبر پروونشل اسمبلی بن جائے، اور ویسے خان سے ان کی کوئی عمران خان سے لگاؤ نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ تو اس پر میں نے جو اب تازہ صورتحال ہے اس کے مطابق جو معلومات اکٹھی کی ہیں، جیسے کہ میں آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا تھا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے کچھ صحافیوں نے یہ کہا ہے جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، جو مقتدر حلقے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ میں ان کا ملنا جلنا ہے، آنا جانا ہے، وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جی کئی مرتبہ شیر افضل مروت صاحب، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور بطور ایم این اے وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں اور وکیل بھی ہیں، اور کئی مرتبہ عمران خان صاحب سے جا کر ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں اڈیالہ جیل میں، تو وہ کئی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر میں دکھائی دی ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ پہلے شیئر کی تھی۔ اب جب یہ انفارمیشن مجھ تک پہنچی تو اس پر شیر افضل مروت صاحب وضاحت دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے خود نہیں دیکھا، میں نے اپنے صحافی دوست جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں اور وہ خود بھی وہاں اسٹیبلشمنٹ کے گیدرنگز میں یا وہاں پر ان کی ملاقاتیں روابط ہیں، تو ان کی طرف سے مجھے انفارمیشن آئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ یہ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے وکیلوں میں، کوئی ایم این اے بن گیا ہے، کوئی ایم پی اے بن گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ بیرسٹر علی ظفر وکیل بھی ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں اور سینیٹر بن گئے۔ حامد خان صاحب تھے، فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس کا بڑا انہیں ایج بھی حاصل ہے، اور ان کی ایک گروپ بھی ہے ان کا، جب بار کے الیکشنز ہوتے ہیں سپریم کورٹ بار کے، لاہور ہائی کورٹ بار کے، حامد خان گروپ وہ کہلاتا ہے، تو وہ بھی اب سینیٹر بننے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اعظم وزیر تارڑ صاحب بطور وکیل بڑا اچھا وکیل انہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ چونکہ ان کے تعلقات رہے ہیں تو وہ بھی اب سینیٹر بن گئے، اور سینیٹر بن کے وہ وزیر قانون بھی بن چکے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو وکیل ہیں اور کنٹیسٹ کیا انہوں نے، اور وہ جیت کر یا تو کوئی ایم پی اے بن گیا یا ایم این اے بن گیا ہے، لیکن گڑبڑ تو ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب یہ تازہ معاملہ ایک تو افضل ڈھانڈلہ کا، کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے رجیم چینج جب ہوا تھا، اور ان کی طرف سے بڑے سخت جملے کہے گئے تھے پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یعنی کہ عمران خان صاحب کے لیے، اور اب جب یہ ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے تو افضل ڈھانڈلہ کو پہلے اطلاع ملی کہ ٹکٹ دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد حماد اظہر صاحب سے جب پوچھ گچھ ہوئی، لوگوں نے کہا کہ بھائی اب یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں تو صرف یہ ایک پوسٹ آفس کا کام کر رہا ہوں، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب نے ہی کہا ہے کہ افضل ڈھانڈلہ کو ٹکٹ دے دی جائے۔ اور اس سے پہلے حماد اظہر صاحب نے یہ ایک وضاحت دی تھی کہ جو ہمارا حمایت یافتہ امیدوار تھا اس حلقے میں وہ تیسرے نمبر پہ تھا، تو اس لیے افضل ڈھانڈلہ صاحب نے اپنے کہے پر معافی مانگ لی اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے، جس پر پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی اگر معافی مانگنے کی بات ہے تو فواد چودھری بھی بڑے اچھے ہیں، پرویز خڑک بھی معافی مانگ سکتے ہیں، عمران اسماعیل بھی معافی مانگ سکتے ہیں، علی زیدی بھی معافی مانگ سکتے ہیں، فاروق حبیب بھی معافی مانگ سکتے ہیں۔ یہ سب لوگ بھی اپنی کسی نہ کسی مجبوری کے تحت انہوں نے پریس کانفرنسز کی تھیں، اور یہ تو خیر اس رجیم چینج کا تو حصہ بھی نہیں تھے۔ یا اس وقت راجہ ریاض تھے، راجہ ریاض بھی معافی مانگ سکتے ہیں، وہ معافی مانگ کر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں دوبارہ۔ اسی طرح اور بھی تھے لوگ جو آپ کو چھوڑ کر گئے، وہ بھی معافی مانگ کر واپس آ جائیں۔ تو بہت تنقید ہوئی سوشل میڈیا پر، اس تنقید کے بعد اب یہ طے ہوا ہے کہ افضل ڈھانڈلہ کو ٹکٹ وہاں سے نہیں دی جا رہی ہے۔ اچھا، افضل ڈھانڈلہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جی ان کی ٹکٹ کے لیے خان صاحب کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے۔ جب عظمیٰ خان صاحبہ سے پوچھا گیا تو عظمیٰ خان صاحبہ نے کہا کہ جی مجھے تو اس معاملے کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، مجھے تو علم ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف محمد مدنی، جنہوں نے ابھی 8 فروری کے انتخابات میں حلقہ پی پی 147 لاہور سے حمزہ شہباز کے مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ اب دو باتیں یہاں پر آ رہی ہیں۔ 5 کروڑ کی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کی ٹکٹ ان کو پہلے دی گئی، اعلان ہوا کہ پی پی 147 سے محمد مدنی ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، جو ابھی 8 فروری کو بھی ہمارے کینڈیڈیٹ تھے۔ اچھا، محمد مدنی تقریباً 20 سال سے ان کا سیاست میں ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ 2013 کے بھی انتخابات میں ایم این اے کی سیٹ پر انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا، اسی حلقے سے کنٹیسٹ کیا تھا، اور اس وقت غالباً یہ این اے 119 کہلاتا تھا، اور میں نے ان کی الیکشن کیمپین بھی اس دور میں جا کر دیکھی تھی، اور میں محمد مدنی کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں۔
محمد مدنی کے کہنے کے مطابق وہ اس حلقے میں تقریباً 2500 ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں حمزہ شہباز سے، اور فارم 45 پہ 2500 ووٹوں سے وہ جیتے ہوئے ہیں. جبکہ دوسری طرف ایک یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جی آپ ان سے فارم 45 منگوا لیں. فارم 45 سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جیتے ہوئے نہیں بلکہ حمزہ شہباز سے اس حلقے میں ہار گئے تھے. اچھا، اب محمد مدنی صاحب کو جو ٹکٹ دی گئی اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی ان کو نہیں دی جا رہی، بٹ صاحب ہیں شاہ رخ جمال بٹ، ان کو دی جا رہی ہے. تو اس پر اطلاع یہ ملی کہ جی یہ کہا یہ گیا کہ جی 5 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے اور آفر کی گئی ہے کہ یا تو 5 کروڑ روپیہ لے لیں یا فیز 8 لاہور میں DHA فیز 8 لاہور میں ایک گھر لے لیں آپ. تو اس کے ساتھ حافظ فرحت عباس کا نام آ رہا ہے کہ جی حافظ فرحت عباس جو ابھی MPA بھی ہیں PTI سے، اور لاہور میں وہ جیتے ہیں اپنے پروونشل سیٹ کے حلقے پہ، اور عمران خان صاحب کے وہ پولیٹیکل سیکریٹری بھی تھے پہلے بنی گالا میں، پھر اس کے بعد زمان پارک. اور جب 3 نومبر کو عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تھا، فائرنگ ہوئی تھی وزیر آباد میں، تو اس وقت کنٹینر پہ بالکل ان کے ساتھ موجود تھے، دائیں جانب عمران خان صاحب کے وہ کھڑے تھے، یعنی کہ ان کے عمران خان صاحب کے بالکل ساتھ تھے فیصل جاوید اور ان کے ساتھ پیچھے کھڑے تھے حافظ فرحت عباس. تو محمد مدنی کی ٹکٹ تبدیل کرنے پر جی کہا جا رہا ہے یہ حافظ فرحت عباس کا کام ہے. وہ جیل میں گئے ہیں، جا کر جمعرات کو انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے پھر انہوں نے باہر آ کے یہ رولا ڈال دیا کہ جی خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ٹکٹ تو یہ شاہ رخ جمال بٹ کو دو، یہ محمد مدنی کو ٹکٹ نہیں جائے گی. اچھا، یہ تو ایک پہلو ہے. دوسری طرف ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جی حافظ فرحت عباس، حماد اظہر، عمر ایوب تک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. یہ بھی کہا گیا، الزام لگایا گیا ہے کہ جی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو نقصان سب سے زیادہ انہوں نے پہنچایا ہے، اور یہی لوگ دوسری طرف خبریں بھی پہنچاتے رہے ہیں، اور جو اندر کی ساری باتیں تھیں وہ آگے پہنچاتے رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو تلخیاں تھیں، جو فاصلے بڑھے، اس کے لیے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، حماد اظہر، حافظ فرحت عباس، عمر ایوب، اور فواد چودھری کا بھی نام لیا جاتا ہے. اچھا، یہ ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف. میں نے پھر یہ معلوم کیا کہ جی چکر کیا ہے، کیا واقعی حافظ فرحت عباس نے 5 کروڑ روپیہ پکڑ لیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہاں لاہور میں سرور روڈ پہ 5 کروڑ روپیہ پکڑ لیا ہے حافظ فرحت عباس نے. جمعرات کو ملاقات ہوئی ہے تو بدھ کو پکڑ لیا ہے. کیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں؟ تو پھر میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا. میں نے اڈیالہ جیل میں بھی کچھ لوگوں سے جن کے پاس اطلاعات ہیں جو وہاں پر گئے تھے ان سے پوچھا میں نے کہ بھائی معاملہ کیا ہے، کیونکہ حافظ فرحت عباس کی جب ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے تو وہ 22 لوگ اس دن وہاں پر ملاقات میں موجود تھے، جس میں نعیم حیدر پنجوتا بھی تھے اور بھی دیگر لوگ موجود تھے. اچھا، محمد مدنی کو سپورٹ کر رہے ہیں حامد خان صاحب اور عمیر نیازی صاحب، یعنی کہ چونکہ محمد مدنی خود بھی وکیل ہیں اور ان کے گروپ کے ہیں تو وہ سپورٹ وہاں سے ہے. انہی کی سپورٹ کی وجہ سے 8 فروری کے الیکشن میں بھی سیٹ ملی. اب محمد مدنی کے اینڈ سے یہ بات ہے کہ جی ہم 2500 ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں. دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی فارم 45 وہ لا کر رکھ دیں سامنے، ان کے پاس سارے فارم 45 موجود ہیں، ان کے پاس تمام پولنگ اسٹیشنز کے پولنگ ایجنٹس بھی تھے. فارم 45 لا کر سامنے رکھیں، پتہ چل جائے گا وہ جیتے ہوئے ہیں یا نہیں جیتے ہوئے ہیں، حقیقت کیا ہے. تو ہوا یہ ہے کہ جی منگل کو عمران خان صاحب سے عمیر نیازی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے پوچھا کہ جی یہ بتاؤ کہ سیٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ٹکٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ضمنی انتخابات میں. تو پوچھا گیا تو کہا گیا کہ جی محمد مدنی فارم 45 سے ہارے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں وہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے محمد مدنی کا، تو آپ شاہ رخ جمال، وہ کیا نام ہے، شاہ رخ جمال کو دیں، آپ کسی اور کو ٹکٹ دیں. اچھا، عمیر نیازی صاحب نے آ کر یہ بات کسی سے کہی نہیں. اس کے بعد پیر کو تقریر ہوئی تھی، حافظ فرحت عباس نے تقریر کی تھی پنجاب اسمبلی میں، جس میں آپ کو یاد ہے شعر بھی سنایا تھا. اس کے بعد اسلام آباد سے عدالت سے اجازت لی حافظ فرحت عباس نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد ملاقات حافظ فرحت عباس کی جمعرات کو ہوئی، یعنی کہ منگل کو ملاقات ہوئی عمیر نیازی کی، اور جمعرات کو ملاقات ہوئی حافظ فرحت عباس کی عمران خان صاحب سے، اور وہاں پر 22 لوگ اور بھی تھے. جب ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب نے پوچھا حافظ فرحت عباس سے کہ بھائی وہ لاہور میں الیکشنز کی کیا پوزیشن ہے. تو بتایا کہ جی 5 ضمنی ہیں، 3 پہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، 2 پر جو ہے وہ حالت ٹائٹ ہے. یہ لفظ استعمال ہوا حافظ فرحت عباس کی طرف سے کہ 2 پر حالت ٹائٹ ہے. تو پھر پوچھا عمران خان صاحب نے کہ حلقوں میں کس کس کو ووٹ دیا، ٹکٹ دیا جا رہا ہے. تو ان کو حلقوں کے نمبر کے حساب سے خان صاحب کو نہیں پتا تھا، تو خان صاحب کو بتایا گیا کہ جی ادھر محمد مدنی. کہتے نہیں میں نے پہلے بھی منع کیا تھا، میں نے کہہ چکا ہوا ہوں. تو وہاں پر وہ کیا نام ہے بٹ کو ٹکٹ دو، یعنی کہ شاہ رخ جمال بٹ کو ٹکٹ دو. اور یہ خان صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ سن 2023 میں جب عمران خان صاحب خود ٹکٹس کے لیے لوگوں کے انٹرویو کر رہے تھے پنجاب اسمبلی کی ٹکٹس کے لیے، تو اس وقت بھی یہ ٹائی تھا، میچ تھا. ایک طرف ملک وقار اسی حلقے سے، دوسری طرف شاہ رخ جمال بٹ.
اب ان دونوں کے درمیان خان صاحب کو بھی کنفیوژن تھی کہ جی کس کو کون سی ٹکٹ دی جائے. تو پھر خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایسا کریں کہ شاہ رخ جمال بٹ کو دے دیں آپ قومی اسمبلی کی ٹکٹ اور ملک وقار کو آپ دے دیں پروونشل اسمبلی کی ٹکٹ. یہ طے ہوا تھا, خان صاحب نے پچھلے سال یہ طے کیا تھا, یعنی کہ سن 2023 میں جب زمان پارک پہ خان صاحب نے پنجاب اسمبلی کے ڈیزالو کیے جانے کے بعد لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے. اچھا, اب اس میں بھی معاملہ یہ ہے کہ جو کزن ہیں عمران خان صاحب کے, قمر خان بابی صاحب, ان کی طرف سے یہ شاہ رخ جمال بٹ کو ریکمینڈ کیا گیا تھا. بلکہ جو پنجاب کی ریکمنڈیشن گئی تھی وہ کوئی ٹریڈ ونگ کا صدر ہیں کوئی طاہر نوید صاحب, یعنی کہ جو پنجاب کی ریکمنڈیشن گئی ہے اس وقت جب پنجاب کی ریکمنڈیشن جا رہی تھی تو اس وقت تو حافظ فرحت عباس جیل میں تھے, بند تھے, اور ان کو اٹھایا گیا تھا ایک بوگس کیس میں. یہ بھی جب ریسنٹ ان کو اٹھایا گیا, تو پنجاب کی بھی جو ریکمنڈیشن گئی تھی اس میں نام طاہر نوید کا گیا تھا کہیں, اور یہ نام کہیں بعد میں جا کر بعد کے نمبروں میں ریکمنڈیشن میں تھا. تو ابھی بھی اگر آپ حافظ فرحت عباس کی بات کریں تو حافظ فرحت عباس کی تو بلکہ ملک وقار سے اچھی دوستی ہے, تعلق ہے اچھا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ حافظ فرحت عباس کیا چاہے گا تو حافظ فرحت عباس تو یہ چاہے گا جی ملک وقار کو وہاں سے اس حلقے سے PP 147 سے ٹکٹ دی جائے, اور خان صاحب کو بھی ظاہری سی بات ہے اگر جا کر کہیں گے تو خان صاحب کو یہی کہیں گے. اچھا, خان صاحب نے جب یہ ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی جا کر اس کا اعلان کرو. تو حافظ فرحت عباس نے وہاں پر کہا کہ جی بیرسٹر گور موجود ہیں, بیرسٹر گور سے آپ یہ کہیں میں یہ اعلان نہیں کروں گا, یہ آپ یہاں پر بیرسٹر گور صاحب موجود ہیں, آپ ان کے ذریعے کروا لیں. اور تقریباً کوئی اتنے ہی عرصے سے 20 سال سے جو ہے وہ مدنی صاحب بھی, محمد مدنی بھی اسی طرح سے پولیٹکس میں ہیں, PTI کے ساتھ ہیں. اسی طرح جو ہے وہ حافظ فرحت عباس بھی PTI کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. لیکن اس سارے معاملے میں جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے, لیکن بیچ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی بدھ کو پیسے لے لیے یہاں سرور روڈ پر حافظ فرحت عباس نے. تو حافظ فرحت عباس کہ تو خود میرے خیال میں فائنینشلی کو ان کو اتنا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ان کے تو اپنے بھائی پاکستان سے باہر سیٹلڈ ہیں اور ویل سیٹلڈ ہیں, اور یہاں پر بھی حافظ فرحت عباس کا اپنا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے اور اچھی آمدنی ہو رہی ہے حافظ فرحت عباس کی اپنے کاروبار سے بھی. سو آئی بلیو کہ یہ جو 5 کروڑ لینے والی بات ہے یہ ایک غلط الزام ہے, اور اگر یہ 5 کروڑ روپیہ لیا بھی گیا ہے تو شاید یہ کسی اور طرف لیا گیا ہو, کیونکہ حافظ فرحت عباس میں انوالوڈ ہی نہیں ہے. وہ تو پیر کو وہاں پر چلے گئے تھے تقریر کے بعد, لاہور میں تو وہ تھے ہی نہیں, اور پیر کو وہاں پھر رہے, اور پھر اس کے بعد جمعرات کو عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں بھی حافظ فرحت عباس نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ جی فلاں کو ٹکٹ دے دیں یا فلاں کو دے دیں. یہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ کیا نام ہے اس کا, بٹ کا, شاہ رخ جمال بٹ, اس کو ٹکٹ دینا ہے یہ پروونشل اسمبلی کا. اور جو خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مدنی جو ہے وہ وہاں پر کمزور امیدوار ہے. تو یہ وہ اصل صورتحال ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے, کیونکہ PTI کے اندر بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی چل رہی ہے اور ایک دوسرے کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن جو اصل معاملات ہیں, جو اصل حقیقت ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.